السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو ہمیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جس بھی حال میں رکھیں، ہمیں ہر وقت اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو چلیں جی، اسی کے ساتھ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، آغاز ہو گیا جی۔ آج سویرے سویرے صفائی تو سویرے سویرے کوئی نہیں ہے۔ آنٹی تو ویسے ہی آتی ہیں 11-12 بجے، نہیں 11 بجے آ جاتی ہیں، 11:30، کیونکہ پھر ان سے کہا میں نے کہ 1 بجے میں نے چھوٹی کو اپنی بیٹی کو لینے جانا ہوتا ہے، تو آپ نے بس 11:30 بجے تک آ جانا ہوتا ہے۔ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے ان کو صفائی اور ڈسٹنگ کرنے میں۔ برتن شرتن کچن کا تو سارا میں خود ہی دیکھتی ہوں، وہ میں سارا خود کرتی ہوں۔ تو وہ آگے تھے، تو میں نے کہا آنٹی چلیں آپ صفائی شروع کریں، اور میں نے کہا تھوڑا ذرا کلون ہٹا ہو کے صوفے ادھر کارو کور کے نا تھوڑی صفائی شروع کرو۔ رمضان شروع ہونے لگا تو تھوڑی ہولی صفائی جڑی ہے نا ذرا کھچ کے کرنا شروع کرو، تاکہ یہ ہے نا کہ رمضان تک گھر مزید نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا۔ پھر عید پہ تو ہمارے بہت زیادہ گیسٹ آتے ہیں لاہور سے، میں لاہور جاتی نہیں ہوں، وہ سب لوگ پھر آتے ہیں، تو پھر وہ ذرا ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ نیٹ اینڈ کلین ہی ہونی چاہیے۔ پھر رمضان میں آپ کو پتہ ہے عبادت کریں، اور اس کے علاوہ یہ صفائیاں ہو گئی، یہ باقی سارے بھی جو زندگی کے کام ہیں نا پورے سال کے، میں کہتی ہوں رمضان کے مہینے میں نہیں کرنے چاہیے، اس سے پہلے سب کچھ وائنڈ اپ کرنا چاہیے۔ رمضان میں صرف عبادت اور اچھے اچھے مزے کے کھانے آپ بنائیں اور وہ کھائیں، افطاری کریں، سحری کریں، باقی سب لوگوں کو بھی کروائیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں، یہ سب بھی ہم پر فرض ہے۔ آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے ہمیں تاکہ اپنے ارد گرد بھی ہمیں نظر آتا رہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کس کو کیا چاہیے، تو سب لوگوں کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ تو بس آنٹی یہاں صفائی کر رہی تھی، صفائی کے ساتھ میں نے کہا آنٹی ہوں تسی کرو صفائی، تو میں چلی ہیں ذرا چھت تے۔ آج میں کرنی ہے کنک صاف، کنک تسی کہہ گے کنک کنوں کہہ رہے ہیں باجی، گندم صاف کرنی ہے آج میں۔ اور یہاں شانتے کو میں نے ناشتہ دے دیا تھا، میں نے کہا شانتے اٹھی لیٹ تھی کیونکہ آج شانتے بھی اسکول نہیں گئی، شانتے کے بابا جان بھی آفس نہیں گئے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی، شانتے رات سے ضد کری تھی بابا آپ نے صبح آفس نہیں جانا، نہیں جانا، نہیں جانا، آپ چھٹی کریں گے تو ماما مجھے کروائیں گی نا، اگر آپ بھی جائیں گے تو ماما مجھے کہیں گے آپ بھی اسکول چلیں۔ تو لو جی شانتے نے بڑا فورس کرن تو بعد اپنے ابا جان کو چھٹی کروا لی ہے۔ میں نے کہا اگر آپ نے چھٹی کر ہی لی ہے نا تو چلے میری ہیلپ بھی کریں، کیونکہ آٹا ہو گیا ہے ختم، اب گندم صاف ہوگی تو وہ پسنے کے لیے جائے گی نا۔ یہاں پہ ایک اور بڑا پرابلم ہے، مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی یہاں پہ آ کے کہ کیا سیاپا ہے، یہاں پہ کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا اس شہر میں۔ میں نے عمر سے کہا کہ گندم صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے، بس دیں آئیں چکی پہ جہاں آٹا پیستا ہے وہ خود ہی صاف کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گندم پیس کر ہمیں دے دیں گے، تو ہر 1 بار بھی 2 بار 3 بار 4 بار وہ گندم پتہ نہیں کیسے صاف کرتے ہیں نا۔ وہ اگر عمر ان سے یہ کہے کہ میں یہاں ہی بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے سامنے سارا کام کر دیں، وہ کہتے ہیں سر ابھی اس کا پڑا، ابھی اس کا پڑا ہے، آپ کو ہم 2 بجے کا ٹائم دے رہے ہیں، 3 بجے کا دے رہے ہیں، اس سے پہلے جو لوگ دے کے گئے ان کو دینا ہے، پھر اگر آپ کو 3-4 گھنٹے یہاں انتظار کرنا پڑے گا تو آپ کر لیں۔ خیر وہ ایڈا لمبا چوڑا سیاپا سنا دیندے نے، بندہ انجی چھڈ کے گندم گھر آ جاندہ ہے کہ اچھا تسی پیس دینا۔ وہ 3-4 مرتبہ سے اس طرح ہو رہا ہے، ہر بار ہر مہینے اسی طرح ہو رہا ہے کہ وہ اتنا وہ آٹے میں نا وہ کرچ آ رہی ہے، اتنی زیادہ آٹے میں وہ عجیب سی وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم آٹا روٹی بناتی ہوں میں، ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ منہ میں ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑی سی مٹی بھی ڈال لی ہے، وہ بس بہت عجیب سا وہ دانتوں کو لگتا ہے، بہت زیادہ کرچ آ رہی ہے، پتہ نہیں آٹے وہ گندم کو صاف کرتے ہی نہیں ہے صحیح طریقے سے، کیا کرتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی۔ بہرحال میں نے کہا عمر کہتا یہ تو بڑا مشکل ہو گیا، میں نے کہا عمر لاہور میں تو اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ ہم سال کی کٹھی گندم ہم بھی سال کی کٹھی لیتے ہیں، یہ لوگ بھی کٹھی لیتے ہیں، اور رائس وغیرہ چاول بھی ہمارے سال کے کٹھے آتے ہیں، گڑ بھی، یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہماری پورے سال کی آ جاتی ہیں، تو وہ پھر ہمیں لینا نہیں پڑتی پورا سال۔ تو یہ سب چیزیں پھر ظاہر ہے ہم اپنے گاؤں سے منگوا لیتے ہیں، تو وہ پھر باقی کام تو سارا ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہوتا ہی نہیں ان لوگوں سے۔ یہاں پہ ہم لوگ لاہور تو بس جیسے آٹا ختم ہونا 1 ہفتہ پہلے میں ابو جی سے کہہ دیتی تھی کہ اب جی آٹا ختم ہونے والا ہے تو آپ پھر اس ویک میں گندم لے جائیے گا تو پسوا کے لے آئیے گا، وہ ہاں جی میں کروا دوں گا۔ تو کبھی بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آٹے میں اتنی زیادہ وہ مٹی یا ریت فیل ہو کھانے میں، لیکن نہیں یہاں پہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، خود ہی سارا کام کرنا پڑتا ہے لیکن خیر میں نے کہا چلیں آج عمر بھی گھر ہے تو میری تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی، عمر بھی میری ہیلپ کر دیں گے، اور پھر میں نے آنٹی سے پہلے کل کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا تو مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، گندم صاف کرنی ہے میرے ساتھ آپ نے۔ انہوں نے کہا تھا چلیں ٹھیک ہے میں کل کروا دوں گی۔
تو بس یہاں کھانا باقی میں نیچے کام آنٹی کو چھوڑ کے آئی ہوں ابھی کہ آنٹی چائے شاید دے آئی ہوں، گاجر کا حلوہ بھی آنٹی کو دے آئی ہوں اور عمر کے لیے چھت پہ لے آئی ہوں، کیونکہ آج کل ویدر آپ کو پتہ ہے ویسے بڑا اچھا ہوا ہے، بڑا اچھا چل رہا ہے، سب فروری کا فرسٹ ویک جا رہا، تو ابھی موسم کافی اچھا ہے، تو دھوپ میں سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر عمر اوپر ہی تھے تو میں نے کہا چلیں آپ یہاں بیٹھ کے چائے اور وہ گاجر کا حلوہ کھائیں. پھر آنٹی صفائی بھی کر گئے تھے، آج کچن بھی میں نے آنٹی کے حوالے کیا ہوا تھا، میں نے کہا آنٹی کچن کو بھی آپ پلیز دیکھ لیے گا، تو کیونکہ گندم کو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں صاف کرتے ہوئے. ویسے بھی کھانا میں نے شکر ہے بنا لیا تھا، کیونکہ اب ٹائم بھی تقریباً 1:30-2 بج رہے ہیں، تو میں نے کھانا نا آلموسٹ ریڈی کر لیا تھا. کھانا میں ریڈی کر کے ہی اوپر گئی تھی، تھوڑی میں صاف کر کے آئی ہوں. اب باقی میں نے آنٹی سے کہا ہے، عمر بھی صاف کر رہے ہیں بیٹھ کے، میں نے کہا میں جا کے نیچے دیکھ لوں آنٹی نے کیا 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 نہیں کیا، لیکن انہوں نے خیر بہت اچھا صاف ستھرا گھر کر دیا تھا، نیٹ اینڈ کلین. بس تھوڑی سی چیزیں ادھر ادھر پڑی تھی تو وہ ابھی انہوں نے اٹھانی تھی، لیکن میں نے کہا آپ چلے جائیں دھوپ میں، تھوڑا آپ بھی دھوپ شپ سیکو، ذرا پیر پور گرم کرو، ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے، باقی چیزیں میں دیکھ لیتی ہوں. اور مجھے چاول بھی بوائل کرنے تھے. آج ہم نے بنائی ہے جی مسور کی دال. ثابت مسر نہیں ہوتے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے دال، میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں ثابت مسر، اور ساتھ بوائل رائس، تھوڑا سا سیلڈ ہو جائے اور ساتھ اچار ہو جائے، بڑا مزہ آتا ہے وہ کھانے کا، اور خاندانی چٹنی ہو جائے کوئی بھی ہماری. تو بس میں نے چاول بس میں نے بنانے تھے، کھانا تو باقی وہ دال شال تو میں بنا کر گئی تھی، سیلڈ بھی میں بنا کر گئی تھی، باقی سب چیزیں میں نے تیار کر لی تھی. تو پھر میں نے کہا چلیں اب آنٹی بھی ادھر ہی ہیں، تو میں نے کہا آنٹی اگر آپ کو بھوک لگ گئی ہے تو میں آپ کو کھانا دے دوں. انہوں نے کہا پھر کھانے میں کیا بنایا آپ نے؟ میں نے کہا جی میں نے مسور کی دال اور چاول بنائے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میں نے چاول نہیں کھانے، آپ مجھے روٹی بنا دیں 1 عدد. میں نے کہا تسی فکر ہی نہ کرو، میں تانوں ہوں ہی گرم گرم روٹی پکا کے دینی ہے، تسی بس گندم صاف کرو میرے نال. اے دنیا تو اوکھا کام ہے، بھی میرے نال تسی بیٹھ کے کروا دو. تو انہوں نے کہا چلو وہ میں کروا دیتی ہوں آپ کے ساتھ. تو یہاں میں آنٹی کے لیے بنانے لگی تھی 1 عدد روٹی. میں نے کہا میں آپ کو ابھی گرم گرم بنا کر دیتی ہوں، کیونکہ 2 بج گئے تھے دوپہر کے، تو اب بھوک لگ رہی تھی مجھے بھی، کیونکہ آج ہم صبح سے اٹھے ہوئے تھے، تقریباً 8-9 بجے کے قریب میں اٹھ گئی تھی، شاندے بھی اٹھ گئی تھی، پھر وہ عمر بھی اٹھ گئے تھے، تو سارا گھر ہی اٹھ گیا تھا، کیونکہ سب چھٹی پہ تھے، آفس کوئی گیا نہیں تھا، جبکہ چھٹی نہیں تھی، چھٹی سب نے کر لی تھی. تو یہاں میں نے آنٹی کو بھی کھانا دے دیا. پھر میں نے عمر سے جا کر پوچھا کہ آپ کو کھانا دے دوں ابھی، کہ اگر آپ نے نیچے آ کے کھانا کھانا یا تھوڑی دیر میں کھانا؟ انہوں نے کہا نہیں آپ میرے لیے چھت پہ ہی کھانا لے آئیں، میں اب نیچے نہیں آ رہا، بس تھوڑا سا کام رہ گیا، میں اور آنٹی وہ وائنڈ اپ کر کے نیچے آئیں گے، بلکہ آپ بھی تشریف اوپر لے آئیں، آپ بھاگ گئی ہیں ہم پہ سارا ڈال کر. تو میں نے کہا نہیں بس میں ابھی آ جاتی ہوں. مجھے تھوڑا نیچے کام میں نے دیکھنا تھا، کیونکہ میں نے پچھلے 2 گھنٹے سے آنٹی کے حوالے سارا کیا ہوا تھا، کچن بھی اور صفائی کا کام بھی، تو وہ میں نے دیکھنا تھا، اور ساتھ میں نے چاول بھی بوائل کرنے تھے، بھوک بھی لگ رہی تھی. تو بس میں ابھی آئی، میں کوئی بھی نہیں بھاگی یہاں سے. لیکن یہ شکر ہے عمر ایسے چھوٹے موٹے کام جو ان سے نا وہ ہمارے ساتھ کروا دیتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی. وہ گندم کیسے صاف کر رہے تھے پرات میں ڈال کے. میں کہ عمر یہ کوئی ولاگ ساڑا جنہیں ویکھنا کسی پینڈو نے خاص طور تے، تو انہیں تو میں کہنی ہے وہ ڈیش لانا نا تاڑا بڑا ہی ڈیش لگانا کہ اے کہڑا طریقہ ہے چاول وہ سوری گندم پرات میں ڈال کے صاف کر رہے ہیں جیسے ہم چاول صاف کرتے ہیں. ہنس رہے تھے کہ مجھے ویسے تو آتی نہیں ہے، مجھے ایسے سمجھ آ رہی ہے تو میں ایسے صاف کر دیتی ہوں نا، ایٹ لیسٹ اس میں سے پتھر شتر تو نکل جائیں گے نا. جو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس میں کتنی کرچ آ رہی ہوتی ہے روٹی میں، وہ تو نہیں نا آئے گی. میں نے کہا ہاں چلے ٹھیک ہے آپ کریں، جیسے بھی کریں اس کام کو میرے ساتھ پورا ختم کروائیں. خیر اس کو 4 گھنٹے لگ گئے. میں شام 4 بجے نیچے آئی، میں کہا چلو ہوں میں بھی کچھ کھا پی لوا، منو بھی بھوک لگ گئی، مجھے بھوک پہلے بھی لگی تھی کہ میں نے گاجر کا حلوہ کھا لیا تھا. پھر میں نے کہا چلو اب تھوڑی دیر تک کھانا کھاؤں گی. تو بس یہاں میرا کھانا آلموسٹ ریڈی تھا، اور میں نے اپنے لیے کھانا ڈال بھی لیا. کھانا بڑا مزے کا بنا تھا، میں نے بہت انجوائے کیا.